يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. فراغے کرتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم جو تاپ مار کر چنگاریاں اڑانے والے ہیں، پھر صبح حملہ کرنے والے ہیں، پھر غبار جنگ اڑانے والے نہیں اور دشمن کی جمعیت میں ڈر آنے والے ہیں. بے شک انسان اپنے پروردگار کے لیے بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود بھی اس بات کا گواہ ہے اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے. کیا اسے نہیں معلوم ہے کہ جب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا اور دل کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا تو ان کا پروردگار اس دن کے حالات سے خوب باخبر ہوگا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
اپنے بھرپور بیان سے پیاس کا آغاز کرتا ہے. نعرہ سلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. جیسا کہ آپ کا خبر ہے کہ کلاسیں چل رہے ہیں ہمارے تفسیر قرآن مجید کے مختصر سوروں کے بارے میں. بیچ میں کل ایک دن غائب ہو گیا تھا. مولانا ہمارے بزرگ برادر عزیز جناب شان صاحب تشریف لائے تھے. لہٰذا ان کے استقبال میں اور اس میں لیکن سارا پیش کر دیا گیا تھا. خیال ابھی تک جو رہتے ہماری یہ ہے ہم کے بارے میں اور سورہ فلق کے بارے میں. 3 سوروں کے بارے میں انشاءاللہ آج کوشش ہوگی کہ سورہ فلق اور سورہ تغابن کو تکمیل کر دیا جائے. اگر موقع ملے گا تو سورہ قل اللہ کے بارے میں بھی 2 سورے باقی رہیں گے. سورہ قل اللہ اور سورہ فلق. تو آج کا کل کے درمیان کی کوشش ہے کمپلیٹ کرے گا. مباحث بہت زیادہ ہیں. بس 8 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ورنہ یہ سے وہ ہے کہ اگر اس میں آپ 10 دن کی گزارش تو اس میں کم ہے کیونکہ بہت زیادہ مطالب ہیں. 100 باتیں ہیں ہر سورے کے بارے میں. تو سورہ فلق جس کی اس سے پہلے جلسے میں ہم نے تلاوت کی تھی. یہ سورہ معوذتین کہتے ہیں. معوذتین کسے کہتے ہیں جی؟ سورہ ناس اور سورہ فلق. سورہ فلق کو معوذتین کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ پناہ اللہ کی پناہ. جب انسان کسی خطرے سے احساس کرتا ہے اور اس خطرے سے دفن اور دفاع اور بچاؤ کی اندر طاقت نہیں ہوتی تو وہ کسی بڑی اور سپر پاور یا بڑی قدرت کا سہارا لیتا ہے جو اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے. تو اللہ سے بڑی اس کائنات میں کون سی طاقت ہے؟ لہذا معصومی نے کہا کہ اگر تمہیں اپنے کو بچانا ہے ہر طرح کے شر سے ہر طرح کے فتنے سے تو تم اللہ سے پناہ حاصل کرو. قل اعوذ برب الفلق. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. برب الفلق اس پروردگار سے کہ جو فلق ہے. فلق سے کہتے ہیں فلق کہتے ہیں اس نور کو جو صبح تاریکی شب کو چاہ کر کے ظاہر ہوتا ہے. رات کی تاریکی کا پردہ ہے. سورج نے اس پردے کو چاک کیا اور ظاہر ہوا. یعنی سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ناشتے کا وقت ہوتا ہے. قسم ہے اس پروردگار کی جو تاریکی شب کے پردے کو چاک کر کے ظاہر ہوتا ہے. اس نور کی قسم. فلق کے معنی یہ شر ما خلق. اور پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جو کائنات میں پایا جاتا ہے. اگرچہ اللہ نے اس دنیا میں کوئی چیز شر نہیں پیدا کی. ہمارا عقیدہ ہے کہ شر پیدا نہیں کیا ہے. سب چیز خیر ہے. یہ نسبت کے لحاظ سے اگر وہ اپنی جو قوانین قدرت بنائے اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس سے اگر ہٹ جاتا ہے اس کے اندر شر پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جانور ہے شیر ہے اللہ نے اس کو پنجے بنا دیے یا دانت دیے ہیں بہت سارے جانوروں کو کاٹ کھانے کے لیے. وہ اپنے بچاؤ کے لیے وہ دوسرا کا حملہ کرے تو بچانے کے لیے. اب اگر غلط راستے میں استعمال ہو تو بھی یہی شر ہو جاتا ہے. اسلحہ ہے. اسلحہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم بچا سکیں اپنے کو اپنا حفاظت کر سکیں. اسلحہ اس لیے ہوتا ہے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے ڈیفینس کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہی اسلحہ جو کہ خیر تھا ہماری
اس کو ہم غلط راستے میں استعمال کریں تو یہ شر ہو جائے گا. چاقو مدد کے لیے ہے لیکن ہم کسی کو مارے اور سب ہو جائے تو شر ہو جائے گا. تو اللہ نے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس نے خیر رکھی ہے اور غلط طریقے سے استعمال ہوگی تو شر ہوگا. سب آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو اس کائنات میں موجود ہے ہمیشہ آسمان رضا رکھا اور رات کی اس تاریکی سے کہ جو کائنات کو ڈھانک لیتی ہے اور اس وقت لوگ جو ہیں اس میں حملہ کرتے ہیں مہاجر دشمن ہیں چاہے انسانوں میں سے ہو جناتوں میں سے ہو جو تاریکی شب کا فائدہ اٹھا کر حملہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے شر سے رکھنا مانگتا ہوں. ہمیشہ نفاسات لغت اور ان عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو گھنٹے اور تعویذ کر کے پھولتی ہیں لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں. چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو کوئی بھی ہو جو یہ کام کرے گا اس کے شر سے پناہ. ہمیشہ حاسدی حسد اور حسد کرنے والے کی حسد سے پناہ مانگتا ہوں. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے حسد ایک ہوتا ہے رشک. رشک اچھی چیز ہے اور حسد بری چیز ہے. بتائیے حیرت ہوتی ہے سامنے والے کے اندر ہے بندہ خدا کے اندر ہے یہ خوبیاں اللہ اس سے سالب کر دے اس کو تباہ و برباد کر دے اس کو ختم کر دے. کسی کی دولت دے گا کسی کی گاڑی دے گا کسی کا بینک بیلنس دے گا کسی کا بنگلہ دے گا کسی کو ترقی پر جاتے ہوئے دے گا. تو جو حاصل ہے کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس تک پہنچ جائے تو وہ اپنی باطنی جو فطرت ہے اس کی نیتی کی بنیاد پر جو اس کی خواصت ہے اس کی بنا پر وہ یہ چاہتا کہ اس کو اللہ تباہ و برباد کر دے چاہے مجھے ملے چاہے مجھے نہ ملے. یہ حسد کہتے ہیں. رشک یہ ہے کہ پروردگار نے جو خوبی جو کمالات اس کو عطا کیے ہیں اس کے اندر تو ہے اللہ ہمیں بھی عطا کرے. معصومین نے کہا رشک اچھی چیز ہے حسد بری چیز ہے. سب آپ کا امام اللہ پہلے اس کا اس نتیجے میں ترجمہ کیا تاکہ ذہن میں مباحث رہے. سورہ فلق یہ قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے؟ 113 ہے. اس سے پہلے کون اس کے بعد کون سورہ ہے؟ سورہ ناس. سورہ ناس اس سے پہلے کیا سورہ فلق ہے. یہ کس بارے میں ہے؟ اس بارے میں. ٹھیک ہے. اب اس کی شان نزول کیا ہے؟ شان نزول اس کی یہ ہے کہ روایت میں ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیمار ہوئے جیسے سورہ ناس کے بارے میں تھا کہ آپ بیمار ہوئے تقریباً اسی طرح کی روایت ہے اور اس کا جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے جو سورہ لے کر آئے اور کہا کہ اس کو تعبیر بنا کے آپ پڑھنے لگے اور اس کی ترتیب کی تاکہ آپ بیماری سے محفوظ رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو تو بیماری میں جہاں پر مادی اور دمائیں کی جائیں گی وہیں پر انسان کو علاج روحانی اور معنوی کرنا پڑے گا تاکہ معصوم نے کیا بتایا ہے وہ کیا ہے کہ آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں. اگر کوئی انسان مریض ہے تو یہ پیغمبر کی سیرت ہے اور یہ اس آیت کی شان نزول اس سورے کی ہے کہ پیغمبر بیمار ہوئے تو جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ سورہ نازل فرمایا ہے آپ اس کو اپنے اوپر دم کر لیجیے اس کی برکت سے آپ کو شفا مل جائے گی. کون کون سے سورہ ناس اور سورہ فلق.
नाज़िल हुए। जिब्राइल और मीकाईल, जिब्राइल सराहने खड़े हुए, मीकाईल पानी खड़े हुए, और खड़े होने के बाद आपने अल्लाह को ये जो सुने आपने तलकीन फरमाया अल्लाह की तरफ से, और जैसे ही आपने इसकी तिलावत की अल्लाह के इस सूरे की बरकत से आपको शिफा मिल जाती है और तमाम रंज और अलग जो आपके अंदर माया था वो खत्म हो जाता है। एक जो छठे इमाम की है और एक पांचवें इमाम की, दोनों की है। पैगंबर बीमार है और बीमारी के आलम में सूरा नाज़िल हो गया। अगर आपसे पूछा जाए इस सूरे की शान नुज़ूल क्या है तो आप इसमें से कोई एक रिवायत लिख सकती हैं या लिख सकते हैं, पांचवें इमाम की या छठे इमाम की, कि पैगंबर के बीमारी के आलम में सूरा नाज़िल हुआ। इस सूरे के पढ़ने का फायदा फजीलत क्या है? पहली फजीलत ये है, इस सूरे की फजीलत बताई गई है कि इस सूरे का पढ़ना यानी तमाम अंबिया जो गुजरे हैं उनके जो आसमानी सोहब नाज़िल हुए, आसमानी किताबें जो नाज़िल हुई है उनके पढ़ने का सवाब है। आसमानी सोहब यानी आसमानी किताबें जैसे तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, जो गुज़श्ता अंबिया के ऊपर नाज़िल हुई थी। जैसा तो कुरान है, पैगंबर कुरान लेकर आए, इस तरह से जो गुज़रे हुए नबी थे अल्लाह ने उनके लिए ये किताब दी थी जिसका नाम तौरात है, जिसका नाम इंजील है, जिसका नाम ज़बूर है। इंजील का दूसरा नाम क्या है? कोई बता सकता है? बाइबल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो किताबें हैं आसमानी किताबें हैं, अगर कोई इस पूरे की तिलावत करता है तो उसने गोया तमाम गुज़श्ता अंबिया के ऊपर जो किताबें नाज़िल थी उसकी तिलावत की है। हदीस में पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने भी सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत की गोया तमाम गुज़श्ता नबियों के अंबिया के ऊपर जो किताबें नाज़िल थी उनकी तिलावत की। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है। दो सूरे की तिलावत गुज़श्ता सारे अंबिया के आसमानी सहीफों की तिलावत का सवाब रखता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरा, ये पहला फायदा है, ये पहली फजीलत है। दूसरी फजीलत जो बयान की गई है, तंदुरुस्ती का सबब होता है, इंसान सालिम रहता है, बीमारियों से महफूज रहता है। हदीस है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल। नहीं इमाम नहीं, इमाम मूसा का है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो शख्स जवानी के आलम में हर रात को, जो शख्स जवानी के आलम में, ये नौजवानों के लिए खास तौर पर है, और ये जो शख्स रात में जवानी के आलम में हर रात को सूरह मुज़म्मिल की 3 बार तिलावत करे और उसके बाद सूरह तौहीद को 100 मरतबा, अगर 100 मरतबा नहीं 50 मरतबा और 50 मरतबा नहीं तो 10 मरतबा अगर इस सूरे की तिलावत करे, सूरह मुज़म्मिल को 3 बार और उसके बाद सूरह तौहीद को 100 मरतबा या 50 मरतबा या उससे कम जितना हो सके, तो मासूम फरमाते हैं कि वो हर तरह के मर्द और बीमारी से महफूज रहेगा जब तक ये तिलावत करता है। जब तक उसका ये वजीफा रहेगा वो हर तरह के मर्द और बीमारी और हर तरह के से महफूज रहेगा, उसको कोई बीमारी लाभा नहीं होगी। यहाँ तक के उसकी रूह कब्ज़ हो जाए। तो अगर बीमारी से महफूज रहना है तो सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करें। एक और फजीलत जो बयान की गई है कि अगर कोई इंसान सूरह फलक की तिलावत करे तो उसने गोया हज के बराबर सवाब हासिल किया
کیا، عمرے کے برابر ثواب حاصل کیا، اور مکے میں روزہ رکھنے کے برابر ثواب کیا۔ حدیث ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ہر رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق کی تلاوت کرے تو خدا بند عالم اس کو ایسا ثواب عطا کرے گا کہ جس نے حج کیا ہو، جس نے عمرہ کیا ہو، جس نے مکے میں روزے رکھے ہوں۔ یہ سورہ بہت ہی اچھا ہے اور نظر بد کے مقابلے میں فائدہ مند ہے۔ اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو آپ نظر بد لگ جائے مفاتیح جناز جو کہ شیخ عباس رومی کی دعاؤں کی کتاب ہے، آپ دیکھیں آپ کو یاد رہا، آپ کو بھی جائے گی، بہت سارے گھروں میں آپ کو ملے گی۔ شیخ عباس رومی علیہ السلام کی کتاب ہے مفاتیح الجنان، جنت کی کنجیاں اس کا نام ہے۔ اس میں بہت اچھی کتاب ہے، ہر شیعہ گھر کے اندر یہ کتاب ہونا چاہیے، بہت ہی اچھی ہے۔ عام طور پہ تو رہتی ہے لیکن سال بھر کے تمام اعمال کے لیے ہر گھر میں کتاب چاہیے۔ مفاتیح الجنان یہ کتاب میں جائے گی آپ کو عباس ایجنسی یا دوسری کتابوں پر ترجمے کے ساتھ بھی بغیر ترجمے کے۔ اس کتاب میں بہت ساری باتیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے، نظر بد کی گرفتار ہو جائے، عام طور پر نظر لگ جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو، لڑکوں کو لگ جاتی ہے، بچوں کو نظر لگتی ہے، تو اس کے لیے طریقہ بتایا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ الحمد پڑھیں اور سورہ معوذتین کی تلاوت کریں۔ سورہ معوذتین قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر دم کر دے، اس کی برکت سے اللہ وہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر نظر لگ گئی ہے تو اس کی نظر ختم ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے اگر کوئی انسان اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو معصوم پیغمبر کی حدیث کے مقابل میں اسے اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ یہ کئی فضیلتیں بتائی ہیں ہم نے آپ کو، جس میں اجر عظیم سے نوازا جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا، صحت ملے گی اور بلاؤں کے مقابلے میں صبر کا کام کرتا ہے۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو ہر رات ماہ مبارک رمضان میں ہر رات مستحبی اور واجبی نماز تلاوت کرے، کب کرے؟ رمضان المبارک میں، جو کہ ابھی اس مہینے ہم لوگ ہیں، اس مہینے میں اگر کوئی مستحبی یا واجبی نماز میں سورہ فلق کی تلاوت کرتا ہے تو روایت میں ہے کہ اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب دے گا اور مکے میں روزے کا ثواب ملے گا اور بہت ساری رحمتوں اور سے وہ نوازا جائے گا۔ ایک اور چیز بتائی گئی ہے، سورہ فلق کے پڑھنے سے بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ خاص طور سے تاجروں کے لیے بتایا گیا، جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ اگر انسان سفر میں جائے تو معصومین نے کہا کہ اگر کوئی سورے کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے تجارت میں، اس کے مال میں فائدہ پہنچے گا اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ میں روایت پڑھ دیتا ہوں، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ایک اور ہے بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے، اس کی روایت بات پڑھیں گے، اس سے پہلے ہے کہ بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم کو اٹیک کرنا چاہے، تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہے، بہت سے ہوتا ہے دشمنیاں ہیں، کسی سے جھگڑا ہے، اختلاف ہے، کوئی دشمن ہو گیا تو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ سب طریقے ہیں جو معصومین نے بتائے ہیں، اگر ان طریقوں پر انسان عمل کرے تو کبھی پریشان نہیں رہے گا۔ نظر بھاگتا ہے، دنیا بھر کی شکایت کرتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، معصومین کی جو تعلیمات ہیں اگر اس پر عمل کرے گا تو کوئی انسان کسی کو بگاڑ نہیں سکتا، وہ اپنی جگہ پر
कहा कि अगर कोई तुम्हारे को नुकसान पहुंचाना चाहे, तुम्हारे ऊपर अटैक करना चाहे, तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहे, तुम्हारा कोई दुश्मन है तो उसको उससे बचाव के लिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इस सूरह फलक की तिलावत करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करो कि औज़ तरीका इसका यह है कि जब दुश्मन सामने आए उसको देख के इस तरह से औज़ बिक़ौलिल्लाह व क़ुव्वतिही मिन हौलि ख़ल्क़िही व क़ुव्वतिही। ये कहरा है जब दुश्मन को देखे कि दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या तकलीफ पहुंचाना चाहता है या कोई भी वो आपके खिलाफ साजिश रचना चाहता है तो उसको देख के आप ये कहरा करिए औज़ बिक़ौलिल्लाह व क़ुव्वतिही मिन हौलि ख़ल्क़िही व क़ुव्वतिही। और उसके बाद औज़ बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जब कोई इंसान ये सूरह इस तरह से पढ़ेगा तो अल्लाह फरमाता है, मासूम फरमाते हैं कि उसको हर फितना करने वाले के फितने से, हर मक्र करने वाले के मक्र से, हर हसद करने वाले के हसद से अल्लाह उसे महफूज रखेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अगर शर से महफूज रखना है तो ये सूरह की आप तिलावत करें ताकि दुश्मन के शर से महफूज रहें। अब इसमें जाहिर सी बात है हमने इसकी फजीलत बयान कर दी और इसके शान नुज़ूल बता दिया। फजीलत ही कुछ सारी चीजें बताई आपको कि बलाओं से महफूज रखना है, दुश्मन के शर से महफूज रखना है, सेहतयाब होना है। तो ये सब सूरह आप तिलावत करें तो आप रहेंगे। हसद किसे कहते हैं उसके बारे में वजाहत हो गई है। शर से बचने के रास्ते क्या क्या हैं एक किया हुआ सवाल है, उसके बाद मुकम्मल हो जाएगा। एक दो पैगाम रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं उनको मैंने छोड़ दिया है, उसमें इसके बारे में इसलिए इसी पे इत्तेफाक कर रहे हैं। शर से बचने का क्या तरीका है ये आप सवाल कीजिए कि हम शर और खतरा से कैसे बचेंगे। तीन तरह के शर होते हैं। कभी दुश्मन आप पे हमला करता है उसके शर से बचना है, एक इंसान है जो हासिल है उसके असर से बचना है, और एक वो है जो वसवसा आपके दिलों में डालता है और आपके ईमान को ज़ायल करता है। इन सब के शर से अगर महफूज रखना है तो ये सूरह फलक की आपकी तिलावत करना होगा। शर से अगर बचना तो क्या करेंगे हम? सूरह फलक की तिलावत। सूरह फलक की तिलावत करेंगे। ज़ाहिरन पीछे से शोर मच रहा है, थोड़ा सा आप में मोहम्मद एक सवाल ये भी हो सकता है आपके इम्तिहान में कि शर का मामला क्या है, शर कैसे पैदा होता है। तो शर की तीन किस्में कुरान में इस सूरह फलक में है वो बताई गई है। एक हमेशा दुश्मन जो शर पैदा करता है रात की तारीकी में शर पैदा करता है, हमेशा तारीकी का फायदा उठाकर वो हमेशा हमला करता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जिन्नात हो। हमेशा जब भी हमला होगा तो तारीकी के जरिए से। शर के मामले क्या है, शर कैसे होता है, कुरान की नजर से एक ये है। दूसरा हसद जब पैदा होता है तो हसद के जरिए से इंसान में शर का मादा पैदा होता है। और तीसरा ये जो घटने ताबीर होते हैं इसके जरिए से ये जो दुआएं और इस तरह से दूसरी चीजें करती हैं, जैसे क्या औरतें करती किसी के बारे में कुछ कर दिया है, ये भी एक शर की बुनियाद होती है जिसकी वजह पर ये फितने पैदा होते हैं। तो तीन चीजें कुरान ने बताई है, रात की तारीकी में, हासिल के हसद की बुनियाद पर, और एक वो जो गंदा ताबीर जो करते हैं उसकी वजह पर ये शर पैदा होता है। अगर आपसे पूछा जाए इस शर का मामला क्या है इस आयत के ज़ाहिर में तो आप ये पूछ सकते हैं हासिल के हसद की बुनियाद पर, और दूसरे क्या होता है गंदा ताबीर, और तीसरे रात
پڑھنے کے بعد ہم کو جو پیغام ملتا ہے معصومین کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مصیبت میں گرفتار ہوں تو آپ اللہ کی پناہ حاصل کریں. لفظ اعوذ کے ذریعے سے قل اعوذ کا پیغمبر آپ پناہ حاصل کیجیے. یہ کلمہ ہم کو پیغام دیتا ہے تمام چاہنے والوں مسلمانوں کو کہ جب پیغمبر مصیبت میں گرفتار ہوئے تو پیغمبر نے اللہ کی پناہ حاصل کی. جو ان کے امتی ہیں اگر مصیبتوں میں گرفتار ہوں تو اللہ کی پناہ حاصل کریں. یہ کس کلمے کے ذریعے سے؟ اعوذ کے ذریعے سے. کہ اعوذ یہ پیغام ہمیں دیتا ہے کہ جس طرح سے پیغمبر نے پناہ حاصل کی ہمیں بھی پناہ حاصل کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جب خطرات زیادہ ہوں تو اس وقت میں انبیاء الہی اللہ سے پیغام پناہ حاصل کرتے تھے. تو ہم تو ان کے بنتے ہیں, ہم کو بھی چاہیے کہ ان کی پناہ میں رہنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی اصلاح اور جامع کی اصلاح بغیر اللہ کی مدد اور بغیر اللہ کی پناہ کے ممکن نہیں ہے. جب تک ہم اللہ کی پناہ نہیں حاصل کریں گے اصلاح کی نہیں کر سکتے. چوتھی چیز جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے فکر کے اوپر ہمارے دل کے اوپر دشمن حملہ کرے تو اس سے بچنے کے لیے ہم سورہ فلق پڑھیں. اس لیے کہ جس طرح سے وہاں پر فلق کلمہ فلق جس نے تاریخی شب کے پردے کو چاک کر کے نور خدا سے کائنات کو منور کیا ہے, اگر آپ کے قلب اور فکر کے اوپر دشمن حملہ کرے اور آپ کے قلب اور فکر کو بند کرنا چاہے تو اس کو کھولنے کے لیے سورہ فلق کے ساتھ صلوات پڑھنا والے اور بہت سارے ہیں جو بہت جلدی ہیں اتنا کافی صلوات پڑھنا. اب یہ سورہ ختم ہو گیا. بہت سارے سے مطالب تھے کہ وہ بہت دقیق تھے, شاید بچوں کے لیے مناسب نہ ہو, اس لیے میں زیادہ سورہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. اس کے بعد سورہ کافرون ہے, تیسرا سورہ کافرون. یہ سورہ ہم نے اس کی تلاوت کی سورہ فلق, اس میں کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جو آپ نے کلیئر نہ ہو. اگر کوئی بات مبہم ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں یا پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں سورہ کافرون کی شروع کروں. کوئی چیز میں مبہم رہتی ہو تو پوچھ سکتی ہیں. کلیئر ہے؟ شان نزول, اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کے پیغامات کیا ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی. سورہ کافرون یہ قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے؟ بتائیے. 109 سورہ. کون سورہ ہے؟ 109 سورہ ہے. یہ تیسرے بارے میں. اس سورہ کو سورہ عبادت بھی کہا جاتا ہے اور سورہ جہل بھی کہا جاتا ہے. نام دیجیے اس کو, سورہ عبادت. سورہ کافرون کا دوسرا نام کیا ہے؟ عبادت. اور اس کو سورہ جہل بھی کہتے ہیں. ابھی بتائیں کہ دونوں کے جہل جیم ہے دال. جیم ہے دال. ٹھیک ہے؟ ہاں جواب ہے جیم ہے دال. جہل جہل سورہ عبادت کو کہتے ہیں. سورہ عبادت کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پروردگار کی عبادت کا تذکرہ ہوا ہے. کس کا تذکرہ ہوا ہے؟ عبادت کا تذکرہ ہوا ہے. اور سورہ جہل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انکار کیا گیا ہے بت پرستی سے. ابھی کا ترجمہ کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی. یہ سورہ مکے میں نازل
مکے میں نازل ہوا ہے اور اس میں کھلم کھلا پیغمبر اکرم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بت پرستی کے عمل سے کھلم کھلا عالمی طور پر اپنی براءت اور بیزاری کا اعلان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب قل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الکافرون۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیجئے؟ کافروں سے۔ قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، لا اعبد، اس کی ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اے پیغمبر کلّا صحیح طور پر ہمیں اعلان آپ ان سے کہہ دیجئے کافروں سے لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اے کافروں، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس پرستش کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت، وَلَا أَنْتُمْ، اور نہ ہی جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا ہوں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ پھر میں اسی بات کو وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہیں میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرو گے، وَلَا أَنْتُمْ، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا۔ یہ بار بار کیوں کہا؟ تو پہلی مرتبہ کہہ دیا تو دوسری مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی بات کو کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ یہاں پر تاکید دکھائی گئی ہے کہ اللہ کوشش کرے اے پیغمبر، آپ کو اللہ پیشکش کرے، یہ ہماری خود کو بات کرتی ہے، صحیح طور پر آپ اٹل ہو جائیے اور بار بار کہیے کہ میں تمہاری عبادت ان کی نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ پیغمبر کو دعوت دی گئی تھی، جب پیغمبر نے اسلام کا پیغام سنایا تو کفار کی طرف سے لعنت دی گئی کہ آپ جو ہے اپنے مشن سے پلٹ آئیے اور ہم آپ کو دولت دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر ہمارے دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی ہم اپنے مشن اور اپنی تحریک اور اپنے اس پیغام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کھلا صریح طور پر پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ میں جس چیزوں میں عبادت کرتا ہوں میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہمارے لیے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے جہاں پر کہ لکم دینکم مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر نے کہا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تو اس کا مطلب اسلام اجازت دیتا ہے کہ جو لوگ بت پرست ہیں، جو لوگ راجات سے ڈرتے ہیں، ان کی ایک طرح سے ان کی عمل کی تعریف کرتا ہے، ان کے عمل کی تعریف کرتا ہے کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ سوال پیش کیا کہ اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک طرح سے اسلام دوسرے لوگوں کی عمل کی تعریف کرتا ہے اور ان کے بارے میں کہتا ہے کہ تم جو کرتے رہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ برخلاف ہے، اسلام آیا ہی ہے کہ لوگوں کو غلط راستے سے روکے اور صحیح راستے پر بت پرستی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے جو باطل لوگ ہیں ان کے عمل کی تعریف ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ یہ کہنا غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے جو معصومین نے بتایا ہے ان کی تحقیر کے لیے ہے، ان کی تحقیر کے لیے ہے، ان کی حفاظت کے لیے ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ تحقیری جملہ ہے، سوال پڑھ رہا ہوں۔
दौरान में वो लोग अकलियत में थे। अकलियत मालूम नहीं करते, अकलियत क्या है? हाँ? कम तादाद में। करबला के मैदान में जो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे वो कम तादाद में थे, अकलियत में थे, कम तादाद में। अकलियत नहीं, हाँ क्या बोलते हैं इसको? माइनॉरिटी। हाँ ये तो है, इंग्लिश मुझे ज़्यादा नहीं आती है तो बहरहाल कम तादाद में थे तो इनके मुकाबले में थे वो ज़्यादा तादाद में। आजकल हम लोग हिंदुस्तान में क्या कहे जाते हैं? कम तादाद में मुस्लिम और मुकाबले में। तो चूंकि पैगंबर और पैगंबर के साथ जो लोग थे वो कम तादाद में थे और मुश्रिकीन ज़्यादा थे, दबाव ज़्यादा था, फसाद ज़्यादा था, लिहाजा उनकी तरफ से ये कोशिश थी कि पैगंबर के सामने तस्लीम हम कर दें और उनके बुतों की पूजा करने लगे। अल्लाह की तरफ से आयत नाज़िल हुई कि पैगंबर इनकी पेशकश और इनके सामने जो कह रहे हैं इनके साथ आप डट जाइए और इनके मुकाबले में कह दीजिए कि जिसकी तुम इबादत करते हो हम उसकी इबादत नहीं करेंगे। और वो लोग चाहते थे कि इनके साथ मुश्रिकीन चाहते थे कि पैगंबर हमारे साथ सुलह करें और जो हम कर रहे हैं वही ये नहीं करें। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ पैगंबर आप अपने मिशन से हाथ मत उठाइए और ऐसा काम कीजिए कि ये मायूस हो जाए और फिर कभी ये आपसे दरगीर ना हो, आपके मुकाबले में ना आए। तो इस कहानी में जो ये है कि ये सूरा उस वक्त नाज़िल हुआ जब मुसलमान कम तादाद में थे और कुफार अक्सरियत में थे। पैगंबर के ऊपर दबाव और जोर पड़ रहा था कि आप मुशरिकीन के साथ, मुशरिकीन कहे कि आप हमारे साथ हो जाइए, हम आपकी बुतों की पूजा करें और आप हमारे बुतों की पूजा करें और हम आप दोस्त हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, आप इनके मुकाबले में डट जाइए और सख्ती के साथ आप उनसे कह दीजिए कि मैं जिसकी इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करने वाला हूँ। आप इतनी सख्ती के साथ कहिए ये मायूस हो जाए। सब आपने ये तो इस पूरे में शामिल हुआ है। इस पूरे की फजीलत, इसकी बड़ी फजीलत ये लोग इस पूरे की फजीलत, इस पूरे में पढ़ने का फजीलत क्या है? इस पूरे का पढ़ना वाजिब नमाजों में और मुस्तहब नमाजों में इम्तियाज की ताकीद की गई है। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक का इरशाद है कि जो शख्स इस सूरे को वाजिब नमाजों में से किसी वाजिब नमाज में सूरह काफिरून और सूरह अहद की तिलावत करेगा, पहली रकअत में सूरह काफिरून और दूसरी रकअत में सूरह अहद का सूरा है, सूरह अहद से करते हैं। हाँ आसान मुसलमान है तो जो कोई वाजिब नमाज में पहली रकअत में सूरह काफिरून और दूसरी रकअत में सूरह तौहीद सूरह को अल्लाह की तिलावत करे तो अल्लाह उसको 6 खूबियां अता करेगा, 6 सवाब अता करेगा। पहली चीज ये है कि उसके माँ बाप उसकी औलाद को अल्लाह बख्श देगा। कब करेगा? जब वाजिब नमाज की पहली रकअत में सूरह फलक और सूरह काफिरून और दूसरी रकअत में सूरह तौहीद की तिलावत करेगा तो अल्लाह उसके वालिदैन और उसके बच्चों को माफ कर देगा। दूसरी खूबी ये है कि अगर वो बदकिस्मत और बदबख्त होगा तो उसका नाम बदबख्त और बदकिस्मत की फहरिस्त से मिटा दिया जाएगा और नेकबख्तों की फहरिस्त में उसका नाम लिख दिया जाएगा बरकत से। तब जब कोई वाजिब नमाजों में इस सूरे की तिलावत करेगी तो सूरह काफिरून की और सूरह तौहीद
اور اس کو مرے گا تو شہید درجہ اور اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. اگر مرے گا تو شہادت کا درجہ اسے عطا ہوگا. اور جو سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا پہلی بشارت یہ ہے کہ وہ بخش دیا جائے گا, اس کے والدین کی مغفرت ہو جائے گی, اس کے اولاد کی بخشش ہو جائے گی اس سورہ کے پڑھنے سے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کا نام بدقسمتوں اور بدبختوں کی فہرست میں ہوگا تو اللہ اس سورہ کی برکت سے وہاں سے اس کا نام مٹا کے نیک بختوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دے گا. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ جب مرے گا تو اس کو شہیدوں کا درجہ عطا کرے گا اللہ, اور جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا تو شہداء کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. صلوات اب اس سورے کا یہ فضیلت ہے, اس سورے کو پڑھنے کا ثواب کیا یہ تو ہمیں بتایا ہے یہ فضیلت ہے. کوئی آپ کو پوچھے کہ اس سورے کی فضیلت کیا ہے, یہ فضیلت ہے آپ اس میں یہ لکھ دیں. ثواب کا تقریباً فضیلت ثواب ایک ہی طرح کی اس میں ڈیٹیل مل گیا. ثواب اس کا سورے کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پڑھنے کا سبب بتائے گا. اگر کسی نے سورہ کافرون کی تلاوت کی تو اس کو اللہ 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا. ثواب پڑھنے کا پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ شیطان کی آزاد و اذیت سے وہ دور ہو جائے گا. اگر سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا تو 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور دوسرا ثواب یہ ہے کہ وہ شیطان کی اذیت اور آزاد اور تکلیف سے وہ محفوظ ہو جائے گا. اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے وہ محفوظ رہے گا. ہولناکیوں کسے کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں؟ قیامت کے دن جب ہر انسان نفس نفسی کا عالم ہوگا, ہر انسان اس بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو ہر انسان کے قدم لفظی آگے ہوں گے کہ میں اللہ کا کیا جواب دوں گا, میرے پاس کیا ہے. گھبرایا ہوگا, پریشان ہوگا. عجب کیفیت ہوگی ہر انسان کی. نہ ماں کو اپنے بیٹے کی فکر ہوگی روایت میں, نہ بیٹے کو اپنے ماں کی, نہ باپ کو اپنے بیٹے کی. ہر انسان نفس نفسی کا عالم ہوگا. ہر انسان اپنے یہ کے بارے میں دیکھے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے. یہاں پر آج تک ماں باپ اولاد کے سلسلے میں اتنی زحمت اٹھاتے ہیں, بہت سارے غلط کام بھی ہو جاتے ہیں, سر ہو جاتے ہیں, لیکن قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے کیے کا تو بھگتنا پڑے گا. تو اس وقت روایت میں ہے کہ جب ہولناکی کا عالم ہوگا ہر انسان پریشان ہوگا کہ اب کیا کرے. تو روایت کہتی ہے کہ اگر کسی نے اس دنیا میں سورہ کافرون کی تلاوت کی ہوگی اور مستقل تلاوت کر رہا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ اس کے ہولناکی سے محفوظ رکھے گا. اگر کوئی انسان یا تو اس سورہ کو نماز میں رکھتا ہے, اگر وہ انسان سونے سے پہلے کوئی سے پڑھتا ہے, اور رات میں سورہ کافرون کی تلاوت کوئی انسان سونے سے پہلے کرتا ہے تو روایت یہ ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے سورہ کی تلاوت کرے خواب میں وہ کسی سے ڈرے گا نہ کوئی چیز سے نقصان ہوتا ہے. کوئی بھی چیز سے نقصان نہیں پہنچا سکتی. معصوم نے فرمایا ہے جب اور خاص طور سے والدین کے لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو رات میں سورہ کافرون کی تلقین کریں اور اسے کہیں کہ سورہ کافرون پڑھ کر سنیں تاکہ وہ رات میں غلط قسم کے اور ڈراؤنے خواب
خود سورہ کافرون کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کے اوپر دم کرتے ہیں سونے سے پہلے تاکہ وہ ہر قسم کے خواب نہ دیکھیں اور آپ نے ڈرے نہیں. یہ معصومین نے ہمیں طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے. اگر اس طرح سے عمل کریں گے تو ڈر اور خوف سے محفوظ رہیں گے. آپ کا انشاءاللہ ایک پوائنٹ رہے گا انشاءاللہ کا بیان کریں گے. چلو آپ پڑھیں. جو حضرات سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ جو ہم ویسے کر رہے ہیں آپ مشکل طریقہ سے نہیں ہے. اگر اس میں کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. ابھی تو سورہ باقی آئے گا سورہ توحید جو بہت ہی اہم ہے سورہ کوثر. کہ جو لوگ واجب نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو امام اگر دوسرے سورے پڑھ رہے ہیں تو وہ کیسے پڑھیں؟ ہاں اگر وہ واجب جو امام جماعت سے پڑھ رہا ہے تو وہاں تو مجبوری ہے. آپ کسی طریقے کے امام سے بتائیے. اگر امام صاحب کو نہیں معلوم ہے تو بتائیے کہ بھائی صاحب یہ فضیلت ہے یہ سورے کی آپ پڑھا کریے. اور ظاہر سی بات یہ درس کا فائدہ ہے آپ کے یہاں آنے کا فائدہ ہے کہ قرآن آپ کو اس طرح بچتا ہے کہ آپ معصومین کی روایات کو یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور اتنی آپ کے اندر شروع ہوگا کہ آپ کو جانکاری ہو گئی کہ ہر سورے پڑھنے کا سوال کیا ہے. تو اگر مجبوری ہے تو آپ میرے ساتھ پڑھیے اور مجھے بتائیے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس کی تلاوت کیا ہے. سلام علیکم. دعائے جوشنی کبیر و جوشن صغیر جس دن شروع کرے تو کیا اس دن ختم کرنا ضروری ہے؟ نہیں. یہ دعاؤں کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے کسی درسے میں کہا ہے کہ آپ کوئی بھی دعا اگر پڑھیں جوشن کبیر پڑھنی ہے یا جوشن صغیر پڑھنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو زبردستی کمپلیٹ کریں. دل نہیں لگ رہا ہے اور بات دیتے ہیں کہ نہیں کا ختم ہو رہا ہے اور یہ کیسے صحیح نہیں ہے. آپ دو صفحے پڑھیے دل لگا کے پڑھیے. دل لگا کے پورے توجہ کے ساتھ وہی اسی میں بہت زیادہ ثواب ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں ایسے بہتر ہی ہے کہ ختم کی جائے لیکن ایسے ختم سے کیا فائدہ کہ اس میں انسان بس یہ فکر ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں سراسری کے حال سے. توجہ کے ساتھ پڑھیں. کوشش کریں اس کا ترجمہ پڑھیں کہ اس نے کیا کہا معصومین سے کہیں. اگر ان ترجموں کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا پڑھیں گے تو اس کا لطف آئے گا. ایک صفحہ پڑھیے لیکن دل لگا کر پڑھیے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ختم کریں. ہاں اگر کسی کو اللہ نے اتنا اس کے اندر ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو پورا کرے تو بہت ہی اچھا نور آسور. لیکن اگر توجہ نہیں ہے یا دل کہیں پر اس وقت نہیں لگ رہا ہے دوسرے میں لگ رہا ہے تو ہم یہ دیکھیں صبح کا پڑھیے. صبح کا دل نہیں لگ رہا ہے کسی کا مطلب ہے تو شام کو جس وقت آپ کا ذہن حاضر ہو تب مائل ہو اسی وقت آپ کی زیادہ زیادہ تیار کریں. جی وضو سے صحیح ہے جو نیند لگے رہ جاتی ہے. ایک غلط ہے. ہاں ایک یہ ہے کہ جو بات ہونا کہا ہے کہ یہ ایک جوہر ہے. یہ کوشش کرتا ہے نہیں ہو پاتا ہے تو پانی اندر جاتا ہے. نیل پالش کے لیے مانا گیا ہے. نیل پالش جو ہے وہ پانی کو روک دیتا ہے لیکن ان جو سیاہی ہوتی ہے اب سیاہی کو لاتی ہے. اگر واقعی وہ گاڑی سے سیاہی ہے جو پانی کے لیے آئے ہے تو بھی آپ کو پڑھانا پڑے گا. لیکن اگر ایسا جس طرح سے نیل پالش ہوتی ہے تو اگر پورا کور کرے کہ پانی اندر جا نہیں پاتا تو وہاں پر عورتوں کے خاص طور سے یہ مسئلہ ہے نیل پالش کے لیے ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتی ہیں اگر نیل پالش لگاتی ہیں تو کیمرہ کے ذریعے سے ضرور پڑھائیں ورنہ ان کی نماز
ایک چھوٹی سی گزارش ہے، درس کے دوران آپ لوگ پلیز بات نہ کیا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس والے لوگ جو ہے درس نہیں سن پاتے. یہ 1 گھنٹہ مخصوص ہے علم حاصل کرنے کے لیے، معرفت اہل بیت اور معرفت قرآن حاصل کرنے کے لیے. باتیں تو بہرحال 23 گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہیں. بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہے اس وقت کلاس میں یہ چیزیں جو ہے وہ ریگولر دیکھی جا رہی ہیں. گفتگو کرنا جو ہے پھر اس سے منع نہیں کیا گیا ہے. آپ ضروری آپ کا سوال ہوگا کوئی نہ کوئی، آپ اپنے دوست سے پوچھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ اس بات کرنے سے آپ کے آس پاس لوگوں کو تکلیف نہ ہو. بعض اوقات کچھ ایسے سوال آئے گے اس میں کہ جس میں استاد سے وہ چیزیں ریپیٹ کرنے کو کہی گئی ہے جو انہوں نے درس میں بیان کی. اس سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ یا تو کلاس میں اس وقت صحیح سے دھیان نہیں تھا، یا پھر کسی کی آواز کی وجہ سے ہم صحیح سے سن نہیں پائے. مناسب یہی ہے اور حق بھی ہے آپ کے آس پاس والوں کا کہ آپ کو ایسا ماحول آس پاس بنائیں کہ درس میں بغور ہر کوئی سن لے. میری بات سے متفق ہے آپ سب؟ ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خاص طور سے خیال کریں. ذرا سوالات کافی اچھے اچھے ہیں، لیکن یہ سوال جو 4-5 مرتبہ آیا ہے کہ فلاں چیز دوہرا دیجیے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید آس پاس والوں کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی یا سنائی نہیں ہوئی. تو پلیز اس چیز کا خیال رکھیں. آج ہم سے میری کالج کے بارے میں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ اگر میری کالج کسی کے اس پہ لگا ہے تو وضو نہیں ہو پائے گا، نماز کی باطل ہے. لہٰذا کیمیکل کے ذریعے کو ضرور صاف کر لیں. لگانے میں کوئی حرکت نہیں ہے، انسان جو ہے وہ لگا سکتا ہے، لیکن نماز کے وقت اس کو نماز کے لیے ضرور اس کو چھڑا لیں، منع نہ کریں. جی ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک. رشک کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو کمالات سامنے والے کو دیے ہیں، اللہ یہی کمالات ہم کو بھی دے اور اس کو اور ترقی عنایت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کرے. جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ہم کو بھی. جی ہاں، اسی معنی مثلاً انہوں نے سوال کیا کہ جس طرح سے وہاں پر اس زمانے میں جب پیغمبر کے اوپر یہ سورہ نازل ہوا تو دشمن کی طرف سے بہت دباؤ میں تھے. پیغمبر جو مشن لے کے چل رہے تھے، جو تحریک لے کے چل رہے تھے، لیکن اللہ نے پیغمبر کو یہ پیغام دیا کہ آپ ان باطل طاقتوں ان کے جو ان کے طرف سے پیشکش ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں ڈٹ جائیے. اگرچہ آپ اقلیت میں یہی تحریک یہاں ہوئی ہے کہ آپ اپنے مذہب، اپنے دھرم، اپنی تعلیمات سے پیچھے نہ ہٹیے. یہ پیغام ہے. ہو سکتا ہے دشمن آپ کو لالچ دے، پیسے کے ذریعے سے آپ کو خریدنا چاہے، لوگوں کو خریدنا چاہے کہ آپ دین کے معاملے میں تھوڑا تصاوری کرتی ہے. نہیں، دین کے معاملے میں کوئی تصاوری نہیں، کوئی سہل اندازی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈٹ کے مقابلہ. یہ ہمارے ہندوستان میں جو شیعہ ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ جس طرح سے زمانے پیغمبر اقلیت میں ہو گئے، انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا ہے. آج ہم بھی یہاں پر اقلیت میں ہیں. اگر ہمارے دین کی بات، ہمارے مذہب کی بات ہے، ہمارے عقیدے کی بات ہے، ہم اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. سوال کریں. بیان کروایا ہے کہ معاملات کی شرط کے بارے میں تو ان شرط سے بچنے کا طریقہ ہے. ان کے ساتھ بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو سورے ہیں ان سورے کی تلاوت کیجیے، ان سوروں کے ذریعے سے آپ اللہ کی پناہ کریے، شرط محفوظ ہو جائے گی. سورہ فلق کو سورہ جہل کیوں کہتے ہیں؟ سورہ جہل اس لیے کہتے ہیں، سورہ کافرون، سورہ فلق کو نہیں کہتے. سورہ کافرون کا ایک نام سورہ عبادت ہے اور دوسرا نام جہاد ہے. جہاد یعنی انکار کے. یہاں پر پیغمبر جو ہے وہ سامنے والے کے بتوں کا انکار کر رہے ہیں اور ان کی پیشکش کو ٹھکرا رہے ہیں. انکار مان کا جہاد اس لیے کو سورہ جہاد کہتے ہیں. لا آپ کو میں تمہاری عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی کو عبادت کرتے ہو، بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. نماز میں سورہ کافرین کو سورہ قدر کے نام پر پڑھتے ہیں. ہاں، سورہ قدر کی عبادت ہے. سورہ قدر کی اپنی الگ فضیلت ہے، لیکن یہ جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ایک ہی سورہ پڑھیے بقیہ سارے سورے آپ چھوڑ دیجیے. نہیں، کوشش کیجیے بدل بدل کے پڑھیں. یہ نہیں پڑھیں سورہ ناس
सूरह तबात भी पढ़ें ताकि तमाम सूरों की बरकतों से आप मालामाल हो। काम तो क्या होता है कि जो सूरह कौसर पढ़ लिया, नाम कौसर पढ़ लिया या बहुत पढ़ लिया तो सूरह अर्द पढ़ लिया, नहीं, ये जो फजीलतें ये इसीलिए हैं कि ताकि आप उनकी फजीलतों से भी आप मालूम और उससे भी हासिल करो। जो दुश्मन है वो हमारे फिक्र पर हमला करते हैं, आइडियोलॉजीज पर जी, वो इसके से क्या पढ़ा है? दुश्मन हमारे फिक्र पर हमला करता है। देखिए दुश्मन अकायद को हमारे नौजवानों के अकायद को मशहूर करने की सूरत है। आज आप देखिए अकायद फैली हुई है, ये सब क्या है? ये यही है कि आप जरूरत नहीं है कि आप तकलीफ को कायल हो, आप इमाम जो लायक है उनकी बातें माने, बल्कि हम जो है अपने लिहाज से जो खिदमत जारी करेंगे, इस तरह की बातें जो करना ये एक तरह से हमारे जो अकायद को उन पर हमला कर रहे हैं, तो इससे हम बचें। आपने कहा कि गंगा और तावीज़ जो है वो शर पैदा करते हैं, इसलिए गंगा और तावीज़ अक्सर जो है सभी का पढ़ा वगैरह में भी बना के बनाते हैं। जी, वो गंगा तावीज़ जो मासूमीन ने लगाया है, उस जो रिवायात में है, जिसे तावीज़ के लिए क्या मासूम है, लेकिन जो सूरों को तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल करो, वो गंगा जिस औरतों को गलत दिखता है गुनाह करने के लिए, यानी अल्लाह के पनाह से लोगों को गुनाह करने के लिए किस गंडे के ऊपर हो और अल्लाह को भूल जाए, आईना मासूमीन को भूल जाए, और जैसे कि बात होते हैं किसी मज़ार में जाए और उसके कपड़ों को भूल रहे हैं, ये कैफियत ना हो, सारा अकीदा गंडे के ऊपर हो, अल्लाह से मासूमीन से भूल जाए, ये नहीं है। मासूमीन ने बताया है, मुकातिब जनाब ने इस तरह की ताबीर है कि आप उनको इस सूरह मुक़द्दस है, इसके लिए पैगंबर कहा है कि अपने बेटों को ताबीर बनाकर पहनाइए ताकि दुश्मन से शर से महफूज रहे। ये मकसद है। गंगा जो वहाँ पर कहा गया है वहाँ ये है कि लोगों के अकायद को भड़काने के लिए, गुमराह करने के लिए सिर्फ गंगा ही ऊपर जिसका कोई तसव्वुर नहीं है, अगरचे शहर का है, लेकिन आप उससे बचने के लिए मासूम ने कहा है कि अपने बचाव में आप कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप अकीदा न रखिए कि जो कर रही है या जो कर रहा है वो सही है, इसलिए मना किया गया है। वरना ताबीज़ की हकीकत है, मासूम ने तालीम की ताबीज़ करनी है, अपने बच्चों को करना है। जो सवाल ऐसे आए थे कि मतलब इसको दोबारा से बता दिए, तो ये बेहतरीन जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो चैनल है उसी लिए रिकॉर्ड होके जा रहे हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको दोबारा जाकर वीडियोस को आप यूट्यूब पर बताया जा सकते हैं। ठीक है, वक्त कम होता है, लिहाजा जो चुनिंदा सवाल थे वही दिए हैं। आप चैनल का नाम ज़िंदगी चैनल 14 है, जो कि पहले बताया जा चुका है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें और इस पर जो मौजूद है वीडियोस दर्ज के उसको पूरा करें। इंशाअल्लाह 14 रमज़ान को शब जुमा 9:15 पे क्लास होगी। इस क्लास के अव्वल 15 मिनट महफिल होगी, उसके बाद आधे घंटे का क्लास होगा। इस महफिल में जो लोग ताउन करना चाहते हैं वो यहाँ वॉलंटियर से को दे सकते हैं रकम उसकी, और इसके अलावा नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स जो फेयर बना रहे हैं उसको अच्छे से तैयार कीजिए। इंशाअल्लाह जो कुरान के जरिए सिलेक्टेड नोट्स आएंगे उनको इनाम से नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप हज़रत खड़े हो जाएं, दुआएं हमें ज़माना के साथ